بن کے رحمت مہمان ہمارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان ہمارے، اور میں ہوں آپ کا میزبان بابر فاروق رحیمی. ہم اپنے اس پروگرام میں ملک پاکستان کی ان عظیم شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جنہوں نے مختلف شعبہ جات میں نمایاں خدمات انجام دی ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں چولستان اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، مصنف ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، جناب سیف اللہ بھٹی صاحب. MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، اور اس طرح انہیں کہا جاتا ہے جناب ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی صاحب. بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے تشریف لائے. اس وقت آپ ماشاءاللہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں چولستان اتھارٹی کے. ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ چولستان اتھارٹی کیا ہے، اس کا حدود اربہ کیا ہے، اور ملک پاکستان کے کن کن علاقوں کو چولستان کہا جاتا ہے؟ بہت مہربانی. میں آپ کے چینل کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان کا ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے بہاولپور، جو ڈویژن کا درجہ رکھتا ہے. بہاولپور ڈویژن میں 3 ضلع شامل ہیں: بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان. چولستان کا صحرا پاکستان کا تاریخی لحاظ سے سب سے میرے خیال میں زرخیز خطہ ہے. ہم ہاکڑا دریا کی گزرگاہ رہے ہیں، ہم ہاکڑا تہذیب کے وارث ہیں. اگر آپ چولستان کی تاریخ دیکھیں تو ہم ہڑپا اور موہنجودڑو سے بھی پہلے کے تاریخی ورثے کے حامل ہیں. ہم بہاولپور ڈویژن کے جو 3 ضلع ہیں، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان، تینوں میں ہمارا چولستان کا ایریا ہے. چولستان کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ 6.6 ملین ہے. الحمدللہ ہم جو بہاولپور ڈویژن کا کالونی یا سیٹلڈ ایریا ہے اس سے کافی گنا ہمارے پاس زیادہ رقبہ ہے، اور ہم پورے پاکستان کے لیے میٹ باسکٹ کا کام کر سکتے ہیں. قلعہ دراوڑ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا. اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہمارا تعارف جیپ ریلی کے تھرو بھی ہوتا ہے. دراوڑ جو موٹر سپورٹس ہے، دراوڑ جیپ ریلی، دراوڑ موٹر سپورٹ ریلی، وہ بھی ہمارے چولستان کی حدود میں ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے پاس 20 سے زیادہ فورٹس ہیں. قلعہ جات ہمارے پاس بہت تاریخی نوعیت کے ہیں. اس کے علاوہ ہم دنیا کی چند جو قدیم ترین تہذیبیں ہیں ان کے وارث ہیں. چولستان پاکستان کی خوبصورتی کا، آپ یوں کہہ لیں کہ پاکستان کا ایک نگینہ ہے چولستان. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ابھی اظہار فرمایا کہ اس کے اندر 20 سے زائد قلعے بھی ہیں، اور اس میں ہماری پرانی تہذیب ہے، ہماری ثقافت ہے، لیکن چولستان کے علاقے میں آج تک عوام جو ہے وہ پانی سے محروم رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں پر قدرتی طور پر پانی نہیں ہے، زمین میں پانی نہیں ہے، یا جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں انہوں نے اس مسئلے پر توجہ نہیں دی؟ آپ نے بجا فرمایا، صحرا میں نا پانی کا مسئلہ رہتا ہے. یہ مسئلہ پوری دنیا کے صحراؤں میں ہے. صحیح. الحمدللہ ہر دورے میں لوگوں نے اس طرف کوشش کی ہے. ہمارے ہاں سویٹ واٹر زون بڑا تھوڑا ہے، نیچے جو ہے وہ پانی اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پیا جا سکے. لیکن الحمدللہ مختلف ادوار میں حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے ہی چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا. ہم 1978 سے الحمدللہ مرز وجود میں آئے ہیں. تب سے اب تک ہم نے کافی کوشش کی ہے. ہماری وہاں واٹر سپلائی لائن چل رہی ہے. اگر آپ کو کبھی چولستان جانے کا اتفاق ہو، بلکہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمیں ضرور وزٹ کریں. ہمارے لوگ سیر و سیاحت کے لیے باقی دنیا میں جاتے ہیں، لیکن ان کو رخ کرنا چاہیے، چولستان دیکھنا چاہیے. اور آپ کو نا وہاں رات بڑی خوبصورت ملے گی. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صحرائے عرب میں غور و فکر کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے، تو آپ آئیں گے تو موسیٰ علیہ السلام بھی صحرائے سینا میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں. آپ تشریف لائیں گے، اور آپ کے باقی ناظرین اگر آئیں گے تو ان کو چولستان میں بڑا خوبصورت ماحول ملے گا. ہمارے پاس بہت اچھی وائلڈ لائف ہے. پانی کو لے کے حکومت کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہے. تمام جو ہمارے
نمائندے ہیں، عوامی نمائندے ہیں، انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے وسائل اپنی جگہ، لیکن صحرا میں کچھ مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ موجودہ حکومت نے 1065 ملین جو ہیں وہ ہمیں بجٹ دیا ہے۔ ہاشم جوان بخت صاحب جو اس وقت پنجاب کے وزیر خزانہ ہیں، وہ ہماری چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تمام اعلیٰ افسران اس کا حصہ ہیں، تمام سیکٹری صاحبان اس کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر افضل صاحب مقامی ایم پی اے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہمارے سیاسی لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن اور ہمارے، اب تو آپ کو پتہ ہے حکومت نے ساؤتھ پنجاب میں ایک سیکٹریٹ بنا دیا ہے، ہم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے متحد ہیں۔ تو جو ہمارے چیئرمین پی این ڈی لاہور میں بیٹھتے ہیں اور ہمارے جو سیکٹری پی این ڈی لاہور میں بیٹھتے ہیں، ہمارے سیکٹری پی این ڈی جو بہاولپور میں بیٹھتے ہیں، ساؤتھ پنجاب کو دیکھتے ہیں، وہ سارے بڑی سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب لوگوں کو پینے کا پانی کافی حد تک میسر ہے، مگر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، ہمارے پاس 6.6 ملین ایکڑ جگہ ہے، رقبہ بہت بڑا وسیع ہے، بہت وسیع و عریض رقبہ ہے۔ وہاں سینڈ ڈیونز ہیں، پھر انفراسٹرکچر آپ کو پتہ ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن کافی عرصے سے حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے۔ وہاں پانی کے پینے کے دو مین طریقے ہیں جی، ایک ٹوبا ہے اور دوسرے کو ہم کونڈ کہتے ہیں۔ کونڈ ہمارا کورڈ سٹرکچر ہوتا ہے، تو چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے الحمدللہ اپنے قیام سے لے کے اب تک کافی کونڈ بنائے ہیں۔ جو ہمارا اس سال کا سالانہ ترقیاتی پروگرام ہے اس میں بھی کونڈ اور ٹوبے رکھے ہیں۔ ہم ویسے بھی ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں حکومت کو، تو حکومت کی طرف سے ہمیں پورا تعاون ملتا ہے، ہمارے عوامی نمائندے بھی اس چیز سے آگاہ ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے ترقی ایک ٹائم ٹیکنگ اور ایک کنٹینیوس پروسیس ہے۔ تو میں آپ کے چینل کے توسط سے جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا، ہمارے ہاں لوگوں میں سماجی کام کرنے کا بڑا پوٹینشیل ہے، تو وہ جہاں باقی جگہوں پہ رفاہی کام کرتے ہیں وہ چولستان کی طرف بھی رخ کریں۔ وہاں بہت مواقع میسر ہیں۔ جی، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کا احکامات کے تحت پانی کا صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ بلکہ میں نے تو، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، اگر میری یادداشت ساتھ دے رہی ہے، تو شاید لوگوں کو پانی پینے کا جو بندوبست کرتا ہے اس کا درجہ شاید بعض جگہ کہا گیا شہید کے برابر ہے۔ سر، پاکستان کے اندر صوبہ سندھ میں جو تھار کا علاقہ ہے وہ بھی ایک بڑا وسیع ریگستان ہے، چورستان ہے، وہاں ہماری جماعت نے کئی الحمدللہ کنویں کھدوائے ہیں اور پانی کا بہت زیادہ انتظام کیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کے آج کی اس بات سے، ہمارے چینل کے توسط سے انشاءاللہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ بہاولپور اور یہ بہاول نگر اور رحیم یار خاں کا جو چولستان ہے انشاءاللہ اس طرف بھی ہوگی۔ بہت مہربانی۔ میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمارے ہاں پانی کے حالات بہت بہتر ہیں۔ ہماری واٹر سپلائی کی 5 اسکیمز چل رہی ہیں، اچھا جی، جہاں سے پینے کا پانی لوگوں کو ملتا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے ہاں ٹوبے اور کونڈ بھی کافی تعداد میں ہیں، جہاں جہاں ہماری آبادی ہے وہاں ٹوبے اور کونڈ بنے ہوئے ہیں۔ باقی آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارا ایریا 6.6 ملین ایکڑ ہے، پھر موسم بھی شدید ہوتا ہے، بعض جگہ پہ سینڈ ڈیونز بہت ہیں، تو ہر جگہ پہ کام کرنے کا میرے خیال میں مواقع رہتے ہیں، بہتری کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے۔ حکومت اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے ترقی مل جل کے ہی ہو سکتی ہے اگر ہماری عوام اور حکومت ساتھ چلیں۔ تو میں الحمدللہ ہمارے لوگ اس معاملے میں دنیا کے بہترین لوگ ہیں، جہاں انہیں کوئی موقع ملتا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے کا تو وہ پورا کام کرتے ہیں۔ میری دعا ہے اور میری گزارش بھی ہے تمام لوگوں سے کہ وہ جب ٹورزم کے لیے آئیں یا جب وہ کوئی رفاہی کام کے لیے آئیں تو وہ ہمارے چولستان کو بھی یاد رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے جس طرح یہ سیر و سیاحت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کے چولستان میں بہت زیادہ سیاحت کے مواقع میسر ہیں، تو وہاں پر جو جیپ ریلی ہوتی ہے کیا وہ کوئی سیاحت کا تناظر ہوتا ہے یا وہاں پر کوئی سالانہ وہ میلہ ہے یا کیا ہے، وہ قومی ورثہ ہے وہ کوئی؟ جیپ ریلی آپ کو پتہ ہے کھیلنا بہت خوبصورت بات ہے، ایک جو صحت مند تفریح ہے وہ لوگوں کو بہت ساری قباحتوں سے بچاتی ہے۔ پاکستان کا بیرونی دنیا میں تعارف کا ایک ذریعہ ہماری جو موٹر سپورٹ ریلی ہے وہ بھی ہے، وہ سیاحت کا ذریعہ بھی ہے، اور اس سے ہمارے ملک کا جو ایک بہترین تاثر ہے وہ بھی پوری دنیا میں اجاگر ہوتا ہے، لوگوں کو چولستان دیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، وہ جو ہمارا تاریخی ورثہ ہے اس سے بھی آشنا ہوتے ہیں۔ ریلی کا ابتدا یا اختتام قلعہ دراوڑ کے ہم ارد گرد ہمارا دلوی اسٹیڈیم ہے، نارملی وہاں ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں کو جو چولستان کا ایک بہت ہی خوبصورت بھرپور تاریخی ورثہ ہے اس کے بارے میں بھی جاننے کا موقع ملتا ہے۔ پھر ہمارے پاس دنیا کی بہترین وائلڈ لائف ہے، دنیا کے خوبصورت ترین ہرن ہمارے پاس ہیں الحمدللہ۔ دنیا کا جو آپ آئیں تو ہر حساب سے چولستان جو ہے نا وہ ایک زرخیز علاقہ ہے، تاریخی لحاظ سے بھی، موٹر سپورٹس کے لحاظ سے بھی، وائلڈ لائف کے لحاظ سے بھی، تو جو لوگ وہاں آتے ہیں وہ ایک بڑا اچھا تاثر لے کے جاتے ہیں، اور یہ صحت مند تفریح کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس سے پوری دنیا میں پاکستان کے عزت و وقار میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
سیاحت کے مواقع بھی ہیں اور شکار کے مواقع بھی ہیں، لیکن ان شکار کو ان ظاہر ہے کے لیے- کنٹرولڈ حکومت کا جی، ہمارا وہاں وائلڈ لائف ان کے ڈپارٹمنٹ کی لیے پریزنس جو ہے. ان کے پاس ہاں جی لائسنس ہے، ہاں جی وہ لیکن وہ جو وائلڈ لائف ہیں جانوروں کو دیکھا جا سکتا ہاں ہے. جی بالکل دیکھا جا سکتا ہے. پھر ہمارے پاس لال سوانرا میں بلیک بگ کی ایک سینچری ہے وہیں جی ہمارے بہاولپور میں. اس کے علاوہ محل ہیں ہمارے پاس، اچ شریف میں ہمارے پاس بزرگوں کے مزارات بھی ہیں. بہاولپور میں آنے والا کوئی بھی سیاح جو ہے وہ ساری زندگی پھر بہاولپور کو بھول نہیں سکتا. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے یہ چولستان کے حوالے سے سیاحت کی بات بھی کی اور وہاں پر یہ تفریح کی بات بھی کی، تو وہاں تعلیم کی صورتحال کیا ہے؟ الحمدللہ حکومت کی اس طرف پوری توجہ ہے. وہاں جو ہمارا تینوں ضلعوں کی جو ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں ان کے سکولز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس موبائل سکولز بھی ہیں. مزید بھی اس طرف لوگوں حکومت کی توجہ ہے. انشاءاللہ اس میں مزید بہتری بھی آئے گی. ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت کا ایک بہت ہی خوبصورت ادارہ ہے جس کا نام اربن یونٹ ہے. اربن یونٹ والوں نے چولستان کی ترقی کے لیے ایک ماسٹر پلان بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. جو شارٹ ٹرم بھی ہوگا، میڈیم ٹرم بھی ہوگا اور لانگ ٹرم بھی ہوگا. تو اس میں آئندہ 50 سال کی پلاننگ کی جائے گی. تو انشاءاللہ وہ جب ہمارا ماسٹر پلان ابھی 8 مہینے اس کا ٹائم ہے وہ جلد بن جائے گا تو اس کے بعد تمام جو ہمارے وائٹل شعبہ جات ہیں ان میں مزید بہتری آئے گی. ڈاکٹر صاحب آپ بڑے عرصے سے وہاں خدمات انجام دے رہے ہیں اور یقیناً آپ نے چولستان کی تاریخ کو دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوگا. تو یہ جو ہمارا چولستان کا کلچر ہے یہ کس کے ساتھ زیادہ ملتا جلتا ہے یا کوئی اپنا کلچر ہے ان کا؟ چولستان کا اپنا کلچر ہے جی، وہ بہت خوبصورت کلچر ہے. ہمارے ساتھ انڈیا کا راجستھان ہے. چولستان کے لوگ بڑی محبت کرنے والے، بڑے دریا دل اور بہت ہی مہمان نواز ہیں. خواجہ غلام فرید میرے خیال میں دنیا کے چند بڑے شاعروں میں سے ایک ہیں. چولستان کا دوسرا نام روہی ہے. ہمیں خواجہ فرید کی دھرتی بھی کہا جاتا ہے. تو جو چولستانی ہے بڑا امن پسند، بڑا محنت کرنے والا اور بڑا اپنے وطن اور اپنے لوگوں سے محبت کرنے والا ہے. وہاں ہماری جو خواتین ہیں وہ دنیا کی بہترین کشیدہ کاری کرتے ہیں. ہمارے مرد بڑے محنتی ہیں. ہم پاکستان کو میٹ بڑی سپلائی کرتے ہیں. وہاں ہمارا جو مین لوگوں کا گزارا ہے وہ لائف سٹاک پر ہے کیونکہ ہمارے پاس گریزنگ ٹریکس بہت ہیں. تو الحمدللہ ہمارے لوگ بڑے محنتی، جفاکش اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور امن پسند لوگ ہیں. اپنے وطن سے، اپنے دین سے، اپنی عوام سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کو مل کے آپ ان کو بھول نہیں سکیں گے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی آپ نے فرمایا وہ لوگ بڑے محنتی ہیں اور بڑے جفاکش ہیں، اس میں ساری باتیں ہیں کہ تعلیم کے لیے بھی اقدامات اور پانی کے لیے بھی اقدامات حکومت کر رہی ہے. اس کے علاوہ چولستان کی ترقی کے لیے آپ کا ادارہ کیا کر رہا ہے مزید اس کی ترقی کے لیے؟ جی الحمدللہ وہاں نا جی روڈ نیٹ ورک کی کافی کمی تھی. ہم نے الحمدللہ وہاں کافی سڑکیں بنائی ہیں. ابھی حکومت کی دوبارہ بھی اس طرف توجہ ہے. ہاشم جوان بخش صاحب ہمارے چیئرمین ہیں. ابھی جو ہمارا اس سال کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں بھی ہم تینوں ضلعوں میں کافی سڑکیں بنا رہے ہیں. ہم وہاں پہلے ہم نے ڈسپینسریز بھی بنائی ہیں. اب حکومت جو ہے وہ ماسٹر پلاننگ کر رہی ہے تاکہ آئندہ 50 سال میں جو چولستان کی ضروریات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. اور جو ہمارا آرکیالوجی کا سیکٹر ہے، ٹورزم کا سیکٹر ہے، لائف سٹاک ہے، ایگریکلچر ہے، تمام جو شعبہ جات ہیں ان کی بہترین اور بھرپور پلاننگ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ بہت جلد بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ صوبہ پنجاب کے بہت سارے اضلاع میں آپ نے بطور ایڈمنسٹریٹر خدمات انجام دی ہیں، لیکن اب آپ نے شہروں سے نکل کر چولستان اتھارٹی کا انتخاب کیوں کیا؟ ہم پنجاب حکومت کے ملازم ہیں. حکومت کو جہاں بہتر لگتا ہے وہ ہماری پوسٹنگ کرتی ہے. لیکن اس پوسٹنگ سے میں بہت خوش ہوں. الحمدللہ چولستان کو دیکھنا، چولستان کو جاننا، چولستان کے لوگوں سے ملنا ایک انتہائی خوبصورت تجربہ ہے. جو چولستانی ہیں وہ اپنی چولستان اتھارٹی میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور وہ ہمیں بہت عزت و احترام سے نوازتے ہیں. الحمدللہ میں بڑا خوش ہوں. پنجاب حکومت کی مرضی ہے وہ جو ہمیں اسائنمنٹ دے ہم اپنی پوری ایمانداری سے اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں اس میں جو ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے جونیئرز ہیں اور جو مقامی عوام ہیں ہمیشہ ان کا تعاون ہمارے شامل حال رہتا ہے. میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بڑا خوش ہوں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو چولستان کی گرمی بڑی پسند ہے اور آپ اس کی عادی ہو گئے ہیں. جی وہ گرم ہوا، وہ گرم لو کا چلنا، وہ سناٹے دار ہوا، سر آپ وہاں آئیں گے رات کا طوفان جو ریت کا طوفان ہے. سر آپ آئیں گے نا تو جو چولستان کی ہوا کی گرمی ہے وہ لوگوں کے دلوں کی نرمی کی وجہ سے نا بہت ہی خوبصورت ہو جاتی ہے جی. اور رات کو وہاں بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے.
پھر آپ کو پتہ ہے صحرا کی جہاں مشکلات ہیں وہاں صحرا کی اپنی خوبصورتیاں بھی ہیں جی. کائنات کی وسعت کو دیکھنے کا نا بہترین موقع صحرا میں ہی مل سکتا ہے. صحرا میں بندے کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی وسیع و عریض ہے اور بندہ جو ہے نا اس کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے. انسان اگر اپنے ذات کے اندر سفر کرنا چاہتا ہے تو میں تمام بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا, میری اپنے تمام ہم وطنوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں, اپنی ذات کے اندر کا سفر کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کچھ عرصہ ہمارے پاس چولستان میں آ کے ضرور گزاریں. چولستان کا سفر کریں. ڈاکٹر صاحب, شہروں کی زندگی جو ہے وہ تو اتنی مصروف ہو گئی ہے, اور پھر یہ وقت بھی اس طرح, آپ دیکھیں کہ آسمان پر تارے نظر نہیں آتے, اور صحرا میں رات کا جو خوبصورت منظر ہے, آسمان پر تارے اور وہ اس کا وہ, تو یہ بڑا دلکش ہے, وہ ایک نظارہ ہوتا ہے اس وقت. جی, آپ صحرا کی رات جیسا ایکسپیرینس نا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. جی, صحرا کی رات کی جو خوبصورتی ہے. جی ناظرین, ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی صاحب معروف دانشور اور مصنف بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اپنی بہترین گفتگو سے اور ہمارے اپنے علمی معلومات سے ہمارے علم کے اندر اضافہ فرما رہے تھے. ابھی وقت ہوا وقفے کا, باقی وقفے کے بعد. آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے, آئے ہیں بن کے رحمت مہمان ہمارے. ویلکم بیک. ناظرین, وقفے پر جانے سے پہلے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے تھے چولستان اتھارٹی کے مینیجنگ ڈائریکٹر, جو صرف ایک سرکاری جاب ہی نہیں کرتے بلکہ وہ ایک مصنف بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں اور لکھاری بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں. ان کے ساتھ ہماری بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی. آئیے دوبارہ شیئر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی؟ الحمدللہ میں نشتر میڈیکل کالج سے پڑھا. نشتر میڈیکل کالج سے آپ نے MBBS کیا, الحمدللہ. لیکن اس کی بجائے آپ نے ایڈمنسٹریشن کا شعبہ کیوں اختیار کیا؟ دیکھیں, ہمارے جو لوگ ہیں نا جی, ہمارے ملک میں شرح خواندگی اب بہتر ہو رہی ہے. اس وقت جب میں نے MBBS کیا تو کوئی بہت زیادہ نہیں تھی. پھر ہمارے لوگوں کے اصل جو مسائل ہیں نا جی, وہ انتظامیہ کو لے کے, تھانے کچہری کو لے کے کافی ہمارے لوگوں کے مسائل ہیں. تو مجھے شروع سے انتظامیہ میں آنے کا شوق تھا, لیکن میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کروں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش بھی پوری کی, میری خواہش بھی پوری کی. مجھے اپنے دونوں شعبوں پہ فخر ہے. ڈاکٹر ہونا بہت عزت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم رہا. نشتر میڈیکل کالج دنیا کے چند خوبصورت ترین اداروں میں سے ایک ادارہ ہے. جی. پھر پنجاب حکومت میں کام کرنا بھی بہت ہی عزت اور فخر کی بات ہے. میں کافی عرصے سے پنجاب حکومت کا حصہ ہوں, اور میں نے ہمیشہ اپنے جو ہماری سروس ہے, جو ہمارا پروفیشن ہے, اس پہ فخر کیا ہے. الحمدللہ ہمارے پروفیشن میں لوگوں کی خدمت کے بہت مواقع ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا, دین لوگوں کی خیرخواہی کا ہی دوسرا نام ہے. جی ایسے ہی. تو ہم اگر اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سول سروس جوائن کرنی چاہیے. ہمارے لوگوں کو ہماری جذبہ خدمت کی بڑی ضرورت ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ بہت بہتر جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور بہت بہتر کام کرتے ہیں. جب یہ ملک مرز وجود میں آیا تو شاید ہر طرف ہمارے دشمن تھے, ہمارے حالات کو بہت بہتر نہیں تھے. اس بات پہ بحث ہو سکتی ہے کہ ہم نے جتنی ترقی کی ہے ہم اس سے زیادہ ترقی کر سکتے تھے, لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ مایوسی کفر ہے. تو ہمیں اپنے ورثے پہ فخر کرنا چاہیے, ہمیں اپنے موجودہ حالات پہ فخر کرنا چاہیے. ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے, اس میں حکومت کی کاوش شامل ہے. آج بھی حکومت نیک نیتی سے پوری کوشش کر رہی ہے. الحمدللہ میں افسروں کے اس گروپ کا حصہ بن کے میں اپنے آپ کو بڑا مطمئن محسوس کرتا ہوں. اور میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, جو میرے جونیئر رہے ہیں, جو میرے سینئرز ہیں, میں نے ان کو ہمیشہ خود سے بہتر پایا ہے, اور ان کے دل میں اپنے ملک کو بہتر کرنے کا بڑا جذبہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہے, تو ہم انشاءاللہ دنیا میں بہترین وقار کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر بننا آپ کے والد گرامی کا خواب تھا, اور یہ سول سروس کو جوائن کرنا یہ آپ کا خواب تھا, تو شاعری کس کا خواب تھا؟ سر میرے خیال میں نا ادب آپ کی زندگی میں چاشنی ادب کی وجہ سے ہوتی ہے. سر میں شاعری بھی کرتا ہوں, میں کالم بھی لکھتا ہوں. سر میں مزاحیہ کالم لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کی واحد وجہ جو میری موٹیویشن ہے نا, میں سیرت کا نا ایک طالب علم ہوں.
ماشاءاللہ۔ میرے ہمیشہ سے میرے لیے جو مشعل راہ رہے ہیں، جو ہم سب کے لیے ایک ہی انسان کامل نمونہ ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجھے کوئی سیرت کی چند کتب پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے تو ان میں یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کوئی ہلکے پھلکے مزاحیہ اشعار کہوں، مزاحیہ کالم لکھوں۔ ہمارے معاشرے میں نا لوگ پہلے خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں آپ؟ ہمارے لوگ پہلے بڑا خوش رہتے تھے، میں جھنگ کا رہنے والا ہوں، جھنگ کے لوگ اپنا مذاق کر کے، اپنی ذات پہ مذاق کر کے بڑا اس کو انجوائے کرتے تھے۔ لیکن اب کچھ عرصے سے ہمارے معاشرے میں گھٹن بڑی بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو سننا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیا، ہم اپنے آپ ختم ہو گیا ہمارے نیٹ نے، یہ اس گلوبلائزیشن نے مطلب کہ سارا کچھ وہ ایک دوسرے کے قریب بھی کر دیا اور ایک دوسرے سے دور بھی کر دیا۔ ہم لوگوں سے بھی ناراض رہتے ہیں، اور ہمارا اپنی ذات کے ساتھ تعلق بھی نا مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بہتر ہے۔ ہمارا مذہب دنیا کا خوبصورت ترین مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں کو کوئی غم اور خوف نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا کے بہترین ورثے کے حامل ہیں۔ ہمارے لوگ ہمیشہ سے بڑے خوش مزاج، بڑا حالات کو انجوائے کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے والے، اپنی تقدیر پہ مطمئن رہنے والے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے رہے ہیں۔ میں آج کل جو اس چیز پہ مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے سے ہنسنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ہم نے چیزوں سے لطف لینا چھوڑ دیا ہے، ہمیں اپنے مسائل نظر آتے ہیں، ہم ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں۔ تو میں چھوٹے موٹے مضمون لکھتا ہوں مختلف اخبارات میں، مختلف ویب سائٹس پہ۔ اس میں میری بنیادی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو چہروں سے مسکراہٹ اور چہروں سے پہ ایک آتی جا رہی ہے نا جی سختی، اور ہم اپنے سے خوش نہیں ہیں، ہم اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں بہت محنت کرنی چاہیے، ہمارے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، مگر یہ سارا خوش دلی سے ایک دوسرے کے ساتھ مایوسی ہے عوام میں، خاص میں، ہر جگہ پر ایک مایوسی، بددلی انسان شکار ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین لوگ دیے ہیں، قائد اعظم جیسا آپ کو رہنما ایشیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا، بلکہ میں تو یہ کہنا کہ جسارت کروں گا کہ ماڈرن دنیا کی تاریخ میں اتنا خوبصورت، اتنا مکمل رہنما، اتنا صاحب کردار آدمی دنیا میں نہیں ملتا۔ ہم ایک وقت میں 4 کھیلوں کے ہمارے پاس ورلڈ کپ رہے ہیں، ہاکی، کرکٹ، اسکواش، سنوکر، آپ کسی کھیل کا نام لیں، ہمارے کھلاڑیوں کے نام تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ عرفہ کریم نے پوری دنیا میں ہمارا نام بلند کیا ہے۔ آپ کسی شعبے کا نام لیں، ہمارے شاعر ہمارے ہاں بہت اعلیٰ رہے ہیں، ہمارا ماضی شاندار ماضی ہے، ہمارا ماضی ہماری روایات شاندار ہیں۔ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ علامہ اقبال سے ترکی کے لوگ محبت کرتے ہیں، علامہ اقبال پہ ایران کے لوگ جان دیتے ہیں، اور علامہ صاحب پہ، علامہ اقبال پہ پوری دنیا میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے، ان کی کتابوں پر، ان کی شاعری پر۔ بڑے بڑے لوگ بڑے فخر سے آتے رہے ہیں۔ ہم نے یعنی عرب ممالک کو بڑا ہم نے سپورٹ کیا ہے۔ ہمارا ایک عرصے تک ہم ورلڈ بینک کے لیے ایک کیس اسٹڈی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بڑی عزت سے نوازا ہے، تو انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے ہمارے لوگوں میں بڑا جفاکشی کا جذبہ ہے، انشاءاللہ ہمیں اپنا مقام پہلے سے بہتر ہم جگہ پہ فائز ہوں گے۔ ہمارے لوگ اچھے ہیں، ہماری لیڈرشپ اچھی ہے، تمام لوگ محنت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے ٹھیک ہے، دشمن بھی ہمارے کافی ہیں، ہمیں مسائل بھی کافی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنے لوگوں کے پوٹینشیل سے مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر نے ہمیں ہنسنے کا، خوش رہنے کا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اچھی امید رکھنے کا درس دیا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کا درس دیا ہے۔ ہم اپنے لوگوں کی نیت پہ شک کرتے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ صرف میڈیکل کے ڈاکٹر نہیں، آپ لوگوں کی سوچ کے بھی ڈاکٹر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ کتنی پیاری اور کتنی اچھی باتیں آپ نے یہ بیان کی ہیں۔ واقعتاً اس وقت جس طرح لوگ سٹریس کا شکار ہیں، پریشان ہیں، ان کو اس پریشانی سے نکلنا چاہیے۔ جی بالکل، اور آپ جیسے لوگ ہی جس طرح کہ آپ کالم لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کی کتب ہیں اب تک تقریباً کتنی کتب ہیں؟ میری 2 کتابیں ہیں، اور دونوں کا مقصد یہ ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایک سنت مسکراہٹ بھی ہے جی۔ میں نے جو بھی سیرت کی کتاب پڑھی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا ایک صفحہ پہلے آپ کی کتاب کا تعارف کرواتا ہوں۔ ناظرین، ڈاکٹر سیف اللہ بھٹی صاحب آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے، اور ان کی بڑی مہربانی کہ وہ اپنی کتابیں بھی ساتھ لائے ہیں۔ یہ ایک بڑی دلچسپ عنوان کے ساتھ کتاب ہے کہ چندہ، دھندا اور زندگی کا پھندا۔ یہ عنوان ہی بتاتا ہے کتاب کا کہ اس کے مصنف جو ہیں وہ بڑے دلچسپ آدمی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کتاب آپ نے جو لکھی ہے چندہ، دھندا اور زندگی کا پھندا، کیا ہے یہ؟ سر اس میں نا مزاحیہ مضامین ہیں جن کے آخر پہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نبی اور ہمارے جو قرآن مجید میں احکامات ہیں
جو ہماری احادیث ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. شروع میں اس میں کوئی مزیہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے لوگوں کے کوئی چہرے ایک آدھ واقعہ ایسا جو ہمارے ناظرین کے لیے سبق آموز ہو، مزاحیہ ہو، دلچسپی کا باعث ہو؟ تو میں اس میں نا آپ کو گزارش کروں کہ ایک خاتون کینسر کے مرض کے ساتھ جی ہسپتال میں داخل تھیں. تو ان کا علاج چل رہا تھا، مگر آپ کو پتہ ہے کینسر شدید موذی مرض ہے. جی جی تو انہوں نے اپنے میاں کو کہا کہ آپ نا مجھے دم کروائیں. ساتھ والا مریض دم کراتا ہے تو اس کا جو ہے درد کم ہو جاتا ہے. اس کے میاں ڈاکٹر بھی تھے، ان کو اندازہ بھی تھا کہ شاید دم روحانی امراض میں زیادہ بہتر رہتا ہے. جی جی کینسر کی تکلیف میں دم اتنا نہ ثابت ہو مؤثر. لیکن وہ ایک ساتھ والے مریض کو جو حضرت صاحب دم کرنے آتے تھے انہوں نے ان کو گزارش کی. تو ایک دن وہ اس خاتون کو دم کرنے بھی آ گئے جو خاتون کینسر کے آخری سٹیج پہ تھی. جی جی انہوں نے 5 منٹ جو اذکار وغیرہ کیے. اس کے بعد جب وہ خاتون کے کان کے قریب ہو کر دم کرنے لگے تو اس خاتون کے جو عزیز تھے انہوں نے ان کو روک دیا کہ آپ اس کے کان میں دم نہ کریں، آپ اس کے ناک میں دم کریں، اس نے ساری زندگی میرے ناک میں دم کیے رکھا ہے. آپ یقین کریں وہ خاتون اتنی دیر ہنستی رہیں، وہ بندے ہنستے رہے. سب کو پتہ تھا کہ اللہ کا جو امر ہے وہ ہے، مگر ایک مریض یہ بات سن کے اتنا ہنسا، وہ جو بھائی دم کرنے آئے تھے وہ ہنسنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے نا جی وہ ہماری دعا سے بدل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. اس کتاب میں جی اس طرح کے نا چھوٹے چھوٹے حقیقی واقعات ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ قرآن پاک کا دم اور یہ شفا بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ چاہے ایک ڈاکٹر ہو لیکن وہ مسلمان ہو تو اس کا قرآن پاک پر اور قرآن پاک بطور شفا اس پر ایک ایمان ہوتا ہے. بالکل بجافر. آپ نے بچپن میں قرآن پاک کس سے پڑھا؟ یہ آپ نے نا بڑا اچھا سوال کیا. میں آپ سے نا یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس طرف کوئی بات کریں. میرے والد صاحب نے جی ایک مزدور آدمی تھے. اچھا ان کے مجھ پہ بے تحاشا احسانات ہیں. اگر آج آپ نے میری اتنی تعریف کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا ساری میرے والدین کی محنت ہے، میری بہنوں میرے بھائی کی دعائیں ہیں. جس علاقے، جس گاؤں، جس محلے کا میں رہنے والا ہوں یہ وہاں کے بزرگوں کی دعائیں ہیں. ہمارے بچپن میں بزرگ سب کا بھلا، سب کی خیر، ہر کسی کے بچے کو دعا دیتے تھے. جی جی میں بالکل نہیں سمجھتا کہ میرے اندر کوئی میں دوسروں سے زیادہ قابل ہوں. یہ جھنگ کے لوگوں کی، میرے محلے، میرے گاؤں، میرے لوگوں کی بے لوث دعائیں ہیں جس وجہ سے میں یہاں پہنچا. ماشاءاللہ. میں اپنے والد صاحب کا آپ کو سب سے خوبصورت جو مجھے ان کی بات اس وقت سب سے اچھی لگتی ہے، سر میں 4تھی جماعت سے نا میری یادداشت اگر صحیح کام کر رہی ہے، میرے والد صاحب صبح فجر کی نماز کے بعد نا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. وہ مجھے بھی قرآن شریف دے دیتے تھے اور ہائی لائٹر. اس زمانے میں نا ہائی لائٹر کا رواج بالکل نہیں تھا. اور وہ مزدور آدمی تھے، کوئی ملازمت پیشہ آدمی نہیں تھے، مگر وہ بڑے اہتمام سے میرے لیے ہائی لائٹر لاتے تھے 3 رنگوں کے. اچھا. وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے قرآن شریف پڑھاتے تھے، ناظرہ بھی پڑھاتے تھے، ترجمہ بھی پڑھاتے تھے، اور کہتے تھے یہ ہائی لائٹ کرو. تو میں ظاہر بچہ تھا تو میں کسی بات پہ نا ان کو کہتا تھا کہ یہ تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. تو وہ مسکرا کے یہ آگے سے مجھے کہتے تھے کہ جب تم بڑے ہوگے نا تمہیں سائنس اسی لیے پڑھانی ہے کہ تم جو قرآن مجید میں سائنسی پس منظر کی آیات ہیں وہ ذرا بہتر سمجھ سکو، ہمیں بھی سمجھا سکو. ان کو بچپن میں ہائی لائٹ کرو اور پھر بڑے ہو کر اس پر جی سر غور و فکر کرو. تو سر وہ جب تک زندہ رہے سر الحمدللہ سر ان کا یہ معمول جاری رہا. میں MBBS کر گیا. میرے والد صاحب میری ادھر سروس میں آنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہیں. آخری دم تک سر جب میں گھر ہوتا تھا، اگر میری پوسٹنگ کہیں باہر نہیں ہوتی تھی تو وہ فجر کی نماز کے بعد گھنٹہ ہم باپ بیٹا بیٹھ کے قرآن مجید اکٹھے پڑھتے تھے. وہ جو میرا علم تھا کوئی میں ان کو بتاتا تھا، کوئی وہ اپنا جو ان کو تفاسیر پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نا ہمیں یہ بڑی ضرورت ہے کہ جو آپ کے بچے ہیں آپ ان کو مدرسے بھی بھیجیں، اچھے سکول بھی بھیجیں، لیکن آپ خود بیٹھ کے نا جی ان کو قرآن، احادیث اور جو ہمارے اکابرین کی کتب رہی ہیں، جو ہمارے اسلاف کی روایات، اسلاف کی روایات، علامہ اقبال کا کلام ہے، جناح ہمارے محمد علی جناح قائد اعظم کے جو اقوال ہیں ان کے جو فرمودات ہیں، حضرت عمر کی زندگی ہے، حضرت ابوبکر کی، حضرت علی کی زندگی ہے، اہل بیت کی زندگی ہے جی، حضرت امام جعفر صادق کی زندگی ہے، حضرت علی کی نہج البلاغہ یعنی دانش کا خزانہ ہے جی. ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ رہے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نہ کرے آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن آپ ان کی نیت سے اختلاف نہیں کر سکتے. انہوں نے دین کے لیے بیش بہا خدمات سر انجام دی ہے. علامہ اقبال کی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس دنیا کی تاریخ میں مذہب پہ ایک خوبصورت ترین کتاب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا بچوں کو ضرور بھیجنا چاہیے، اچھے اداروں میں بھیجنا چاہیے، دینی مدارس بھی بھیجنا چاہیے.
अच्छे स्कूलों में भी भेजना चाहिए, लेकिन हमें ना अपने बच्चों को साथ बैठ के कुरान मजीद, अहादीस और अकाबरीन की कुछ छोटी बुक्स वो वगैरह ज़रूर पढ़ानी चाहिए, उन्हें बतानी भी चाहिए और सिखानी भी चाहिए। जी, और उनको बताना भी चाहिए कि उन्होंने ये जो लिखा है उन्होंने इस पे अमल भी किया है। जी नाज़रीन, जनाब डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इल्म का ख़जाना और इल्म के मोती बखेर रहे हैं। वक्त हुआ है वक्फ़े का, इंशाअल्लाह मोती इकट्ठे करेंगे वक्फ़े के बाद। आए हैं बन के रहमत मेहमान हमारे, आए हैं बन के रहमत मेहमान हमारे। वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फ़े पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे चोरस्तान अथॉरिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी साहिब से। आइए मज़ीद जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अभी जिक्र किया अपने वालिद गिरामी का कि उनसे आपने बहुत कुछ सीखा। वो कुरान पढ़ते थे, सिखाते थे, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के इस दौर के अंदर ये नहीं मिलता। आजकल तो वालिदैन ख़ुद सुबह नहीं उठते, फजर की नमाज के वक्त सोए होते हैं, 9 बजे उठते हैं, और फिर बच्चे भी अपने वालिदैन को देखकर इसी तरह ही करते हैं, और नाश्ता किया, रास्ते में किया, स्कूल चले गए। लेकिन पहले तो हर काम के अंदर एक तरतीब थी और बरकत भी थी, मैं ये समझता हूँ। अब वो बरकत नहीं रही। बचपन आपने गुजारा तो बचपन में शरारतें भी करते रहे होंगे, जिस तरह माशाल्लाह अब आप हाज़िर दिमाग हैं और हाज़िर जवाब हैं, तो बचपन की कोई शरारतें आपको याद हैं? सर, हम ना जंग में रहते थे। वैसे तो हमारा गांव है सर 18 हज़ारी, हज़रत सुल्तान बाहू के दरबार के बिल्कुल साथ, उनके मज़ार के साथ हमारा गांव है। 18 हज़ारी में हम रहते हैं, लेकिन मेरी तालीम के लिए मेरे वालिदैन जंग में आ गए थे। मैं आपको सबसे खूबसूरत बात बताऊं, उस वक्त ना कोई किसी की शरारत का बुरा नहीं मनाता था। जी जी। हम सर लोगों के जो घर हैं, दोपहर को उनकी घंटियाँ बजा के भागने के बड़े शौकीन थे सर। अच्छा। फिर सर हम क्रिकेट बड़ी खेलते थे, तो क्रिकेट खेलते हुए सर हम जानबूझ कर ना एक आध शॉट ऐसी मारते थे जो सर किसी के घर सर गेंद जाए या कम से कम उसकी खिड़की का शीशा ज़रूर तोड़े। लेकिन सर उस वक्त ना मेरा नहीं ख्याल कि सर लोग ना बर्दाश्त बहुत थी। बर्दाश्त लोगों में बहुत थी, और लोग सर, अगर मैं मोहल्ले में रहता हूँ ना तो पूरे मोहल्ले वाले सर मुझे अपना बच्चा समझते थे सर। ऐसे ही। वो सर जो सलूक उनका अपनी औलाद के साथ होता था वो दूसरे की औलाद के साथ भी वही होता था सर। उनके सर दिल बड़े वसी और अरीज़ थे सर। मैं सर बचपन में अपने घर से सर काफ़ी दूर एक मस्जिद में सर 2 दफ़ा इत्तिकाफ़ पे बैठा हूँ सर। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे ना एक दिन मेरे घर से खाना नहीं आया सर। अच्छा। तो उलमाए कराम सर बड़ी मोहब्बत करने वाले थे सर। हम हालांकि सर उनको तंग शंग भी सर करते थे सर। ज़ाहिर हो बचपना था, वो शरारतें, वो दौर। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि जब आप प्राइमरी में थे और इब्तदाई क्लासें थी, तो उस वक्त क्योंकि असातिज़ा ज़हन में आ रहे हैं? जी सर, मैं सर गवर्नमेंट कॉलेज झंग से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग से पढ़ा हूँ, और जो हमारा प्राइमरी स्कूल है सर वो एक किकर के नीचे कायम था सर। उसकी सर इमारत कोई इतनी टाट स्कूल से माशाल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह सर वो आज इस मरतबे और मुकाम पर पहुंचे। सर ये अल्लाह ताला का करम है। यानी इस मरतबे पर मुकाम पर पहुंचने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी सन का पढ़ाई हो तो फिर आता है सर। मैं मेहनत और दिल बिल्कुल सर आप सही फरमा रहे हैं। मैं सर आपको ये बताऊँ सर, हमारे मुल्क में ना सर जी जी अल्लाह ताला ने सर हमारे सिस्टम में बहुत खूबसूरतियाँ रखी हैं सर। यहाँ सर अब्दुस्ता रीति अगर मेहनत करता है तो सर वो लोगों के दिलों में घर कर चुका है सर। अगर सर खान साहब ने सर खेलों के मैदान में मेहनत की है तो वो लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं सर। अरफा करीम ने सर अगर टेक्नोलॉजी में अपना नाम बनाया तो वो लोगों के दिलों में घर कर चुकी है सर। किसी ने सर मज़हब को लेके सर लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है तो लोग सर आज तक मौदूदी साहब, इलामा इकबाल, डॉक्टर इसरार, लोग सर तमाम अकाबरीन की सर बड़ी ज़हीर हो गए। जी सर, लोग तमाम अकाबरीन की सर बड़ी इज्जत करते हैं सर। और सर हमारे लोग ना पहले फ़िरका वारियत से बड़े मुबर्रा थे, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बड़ा खूबसूरत था सर। अभी भी ना सर हमारा मुआशरा अंदर से सर बड़ा खूबसूरत है सर। लोग सर थोड़ा सा सर उनको अगर हम सर दोबारा उनकी तरबियत का निज़ाम थोड़ा सा हमारा शायद हमारा आपस में मिलना मिलाना कोई उस तरह का नहीं रहा। अगर थोड़ा सा सर हम अपने घरों में अपनी आने वाली नस्ल पे तवज्जो दें तो शायद हमारे मुल्क से ज़्यादा दुनिया में अमन कहीं ना हो सर। जी जी। हमारे लोग तो सर जुर्म के सर करीब नहीं जाते सर। हमारे लोग तो बेहतरीन सब्र शुक्र करने वाले, एक दूसरे के दुख दर्द में सर एक दूसरे का हाथ बढ़ाने शादियाँ होती थी ना जी डॉक्टर साहब, आपको याद जी होगा? सर। तो पूरे गांव से चारपाइयाँ जी और सर। बिस्तरे इकट्ठे होके आते थे। जी सर। फौतगी हो जाती थी तो सारे गांव से खाना आता, जी सर। बर्तन आते जी सर। और लोग एक दूसरे के साथ तावन करते। जी सर। अब तो शादी रावी रोड लाहौर किराने वाले की हो ना
تو جوہر ٹون میں ہال بک کرواتے ہیں جی سر، تاکہ اس محلے والوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے یا بیٹے کی شادی ہو گئی. جی سر، یہ اتنی دوریاں. جی تو اس زمانے میں آپ نے جب سکول پڑھا تو دیکھیے کس طرح ٹفن کے اندر اگر ایک بچہ کھانا لاتا تھا جی سر، وہ سارے مل کے سارے بیٹھ کے اس کے ساتھ شیئر کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب اس زمانے کے کوئی اساتذہ یاد ہیں آپ کو جی سر. مجھے جن سر سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں؟ مجھے سر پرائمری اسکول میں اقبال صاحب پڑھاتے تھے، وہ ہمیں بہت توجہ دیتے تھے. پھر سر غلام اکبر چشتی صاحب تھے سر، میرے ایک چچا بھی ڈاکٹر ہیں، وہ بھی سر ان سے پڑھے تھے. تب وہ ہمارے گاؤں میں جو سکول ہے جبوانا کے ساتھ سر وہاں پڑھاتے تھے. پھر وہ جھانگ آ گئے. جی سر آپ کو یقین نہیں آئے گا سر، وہ سکول کے بعد سر 3 گھنٹے سر ہمیں پڑھاتے تھے اور ٹیوشن کا کوئی تصور نہیں تھا. اور فری میں پڑھاتے تھے؟ فری میں پڑھاتے تھے. ان کے اپنے بچے سر، ان کا ایک بیٹا میرا کلاس فیلو تھا، لیکن ان کا بیٹا سر پڑھائی میں اتنا اچھا نہیں تھا. تو ہم جو لوگ تھوڑے سے پڑھائی میں ان کو بہتر لگتے تھے، وہ ہم پہ اپنے سگے بیٹے سے زیادہ توجہ دیتے تھے سر. اپنے بچے سمجھ کے پڑھاتے تھے؟ اپنے سر ان کو لگتا تھا کہ یہ بچے نا کو مستقبل میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں دن رات پڑھاتے تھے، کوئی وقت کی قید نہیں تھی. ریاض الحق صاحب میرے میتھ کے ٹیچر تھے، انہوں نے ہمیں سر اتنا پیار سے پڑھایا. کبھی کبھی وہ ہمیں کوئی چھوٹا موٹا سر ایک آدھ کوئی چانٹا وانٹا بھی مارتے تھے، تھپڑ رسید کرتے تھے، لیکن سر ان کے تھپڑ میں نا سر شدید شفقت ہوتی تھی سر. اس کے علاوہ سر جو ہمارے گورنمنٹ کالج جھانگ کے اساتذہ سر بڑے خوبصورت تھے. وہاں ہمیں سر فزکس، کیمسٹری، میتھ جن لوگوں نے سر پڑھائی، اصغر ستار صاحب ہوتے تھے، یوسف صاحب سر ہوتے تھے سر، احمد علی صاحب ہوتے تھے سر. ہمارے انگلش اردو کے ساتھ کسی مضمون کا سر مجھے نا سر وہ تمام لوگ اپنے آپ سے بہت اعلیٰ ظرف، بہت اعلیٰ کردار، بڑے بے لوث، اور سر وہ مجھے نا زمین پہ جنتی روحیں لگتے ہیں سر. جنہوں نے ہمیں سر اس زمانے میں پڑھایا، میرا خیال ہے سر وہ انشاءاللہ جنت میں نا سر بہت اعلیٰ مقام پہ فائز ہوں گے. انشاءاللہ. بے لوث لوگ تھے سر، لوگوں کے بچوں کا مستقبل بنانا چاہتے تھے. پھر نشتر میڈیکل کالج میں جس دور میں پڑھا ہوں، آپ وہاں کا ہر ڈاکٹر جو ہے وہ دنیا میں اپنی مثال آپ تھا. امریکہ میں ہمارے ڈاکٹر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے، انگلینڈ میں بہترین کارکردگی. ہمارے استاد جو تھے وہ ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ سے بڑی محبت شفقت کرتے تھے، اور اپنے مضمون میں وہ یعنی چنے ہوئے لوگ تھے، ماہر تھے، چنے ہوئے لوگ تھے. آپ کو دنیا میں ان جیسے لوگ نہیں ملیں گے. ڈاکٹر صاحب اس وقت میرا خیال ہے کہ تعلیم برائے خدمت تھی، اب تعلیم برائے تجارت ہے. میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو اتنے اساتذہ کا نام یاد ہے. اس دور کے کسی طالب علم کو اپنے اساتذہ کے اتنی تعداد میں نام یاد نہیں ہوں گے جتنے آپ نے ابھی گنوائے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس طرح اساتذہ آپ کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے، یقیناً یہ آپ کے والدین کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ بھی ان کی خدمت کرتے تھے، اور آپ بھی اسی طرح ان کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ جو ایک استاد کا حق ہوتا ہے. سر استاد بھی اچھے تھے، اسٹوڈنٹ بھی. سر آج کے دور میں بھی نا سر بہت لوگ ہیں سر، تھوڑا سا نا سر میں یہاں آپ کو سر یہ گزارش کروں گا. جی جی. ہمارے معاشرے میں نا سر بہت کمرشلائزیشن ہو گئی ہوگی، ہم لوگ سر بڑے مٹیریلسٹک ہوں گے، لیکن سر ابھی بھی نا ہمارے معاشرے میں سر بڑی خوبصورتیاں ہیں سر. ہمیں سر ان کو دیکھنے، ان کو ابھارنے اور سر ان میں نا سر اضافہ کرنے کی ضرورت ہے سر. الحمدللہ سر میں آج بھی سر، چونکہ ظاہر ہے سر ہم انتظامی افسر ہیں تو ہم سر سکولوں میں جاتے رہتے ہیں سر. میں نے سر آج بھی نا سر اکثر جو سرکاری سکولوں کے اساتذہ ہیں سر ان میں کام کرنے کا بڑا جذبہ پایا ہے سر. تو آپ کی بات بجائے ہے سر، شاید ہماری آبادی کافی بڑی ہے، ہمارے ہاں چیزیں سر شاید بالکل پہلے کی طرح نہیں رہی. وہ ظاہر ہے ہم پوری دنیا کے ساتھ ہیں. اب سر دنیا سمٹ گئی ہے، ہر گھر میں ٹی وی، موبائل، ضروریات زندگی کو ہم نے بڑا بڑھا لیا ہے. جو چیزیں پہلے پورے گاؤں میں ایک آدھ ہوتی تھیں اور پورا گاؤں ان کو انجوائے کرتا تھا، اب ہر گھر میں ہر کسی کے پاس 10 فون ہیں. پہلے فون بڑے کم ہوتے تھے. میں ویسے ایک مثال کی بات کروں، لیکن میں اس کے باوجود یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں نا سر بڑے لوگ ایسے ہیں سر جو فی سبیل اللہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تعلیمی میدان میں بھی کافی لوگ ہوں گے، میں شاید ان کے نام یہاں نہ گنوا سکوں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں نا سر اپنے معاشرے کی خوبصورتیوں پہ نظر رکھنی چاہیے، اور اپنی ذات کی حد تک سر. میں تو سر کل اللہ تعالیٰ سے سر اپنی ذات کے لیے جواب دے ہوں سر. صحیح. تو ہمیں سر پورے خلوص نیت کے ساتھ نا سر جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا دین خیر خواہی ہے. ایسے ہی مسلمان کے ذمہ نا سر سوشل ورک تھا، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، مخلوق کی خدمت تھی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے مسجد نبوی سے کہ اعتکاف سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی غریب عورت آئے اور میں اس کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ جاؤں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو. اصل تو سر ہمارا کام جو ہے نا سر وہ ایک دوسرے کی خدمت تھا سر، لیکن ہم نے سر جو ایک اسلام کا ایک یہ سوشل اسپیکٹ تھا، ہم نے اس پہ کوئی تھوڑی ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن پاک نے بھی یہی کہا تعاونوا علی البر والتقوی. جی سر.
کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. جی سر. اور سر ہمیں نا سر یعنی ہمارے معاشرے میں بڑے لوگ ہیں سر جن کو اللہ تعالیٰ نے سر شاید اس طرح کا دولت نہیں دی جس طرح کی ہمیں دی ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے مال میں بھی ان کا حق ہے, ہماری جو ذہنی دولت ہے اس میں بھی ان کا حق ہے. تو مسلمان تو بڑا سوشل ورک کرتے تھے. آپ اگر تھوڑا تاریخ میں پیچھے جائیں تو سب سے پہلے یونیورسٹیاں ہم نے قائم کی, جی جی, سب سے پہلے شفا خانے ہم نے قائم کیے, اور سائنس پر ریسرچ ہے, طب پر ریسرچ ہے, اور جغرافیہ پر اور علم فلکیات پر, یہ جتنی تحقیقات ہیں یہ مسلمانوں جو ملک جس کا سر پیغمبر یہ ہمیں دعوت دے, ہمیں یہ حکم دے پیغمبر کہ تم مومن نہیں ہو سکتے تم پیٹ بھر کے کھاؤ اور تمہارا پڑوسی بھوکا سوئے. جی جی, وہاں سر آپ کو اپنے ارد گرد کے یعنی لوگوں کے حالات کا پتہ نہ ہو تو یہ میرے خیال میں تھوڑی سی سر ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. ہمیں سر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی نا سر پوری کوشش کرنی چاہیے. یہی اصل ہمارا دین ہے سر. ڈاکٹر صاحب آپ کا تعلق آپ نے بتایا کہ جھنگ کے ساتھ ہے, تو جھنگ بھی ایک تاریخی شہر ہے, الحمدللہ, ایک تاریخ بھی رکھتا ہے, الحمدللہ. اور وہاں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جیسے جی سر, کئی بزرگ اس علاقے کے اندر الحمدللہ, آرام فرما ہیں. الحمدللہ. تو کن مذہبی یا دینی شخصیات ہیں جنگ کی, آپ کے علاقے کی, آپ کے خاندان کی, جن سے آپ متاثر زیادہ ہیں؟ جنگ میں نا سر ہر فرقے کے بڑے بڑے لوگ سر پیدا ہوئے ہیں سر. میں سر ذاتی طور پہ شاید بہت زیادہ لوگوں کے نام آپ کو نہ گنوا سکوں, کیونکہ سر جب میں نے سر تھوڑا ہوش سنبھالا تو میں ملتان چلا گیا سر, نشتر میڈیکل کالج. الحمدللہ سر مجھے میرے والد, میری جو مذہبی تربیت سر شروع میں کی نا وہ میرے والد صاحب نے کی. صحیح. انہوں نے سر مجھے یہ سکھایا کہ اصل جو تمہاری فلاح ہے نا, انہوں نے سر مجھے یہ بتایا, قرآن ایک دن انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کے کہا کہ بیٹا عزت ذلت اس کتاب کو سمجھنے پر ہے. جتنی تمہیں اس کتاب سے محبت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ نہ تمہارے مقدر میں عزت اتنی زیادہ کر دے گا. تو سر انہوں نے مجھے ابھارا کہ میں سر قرآن مجید کے بارے میں جس نے جو کچھ لکھا ہے میں اس کے بارے میں پڑھوں. الحمدللہ سر مجھے تمام جو اکابرین ہیں ان کی تفاسیر پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے. میں ابھی بھی سر پڑھتا رہتا ہوں سر. ہمیں سر ایک دوسرے کے نقطہ نظر سے سر اختلاف ہو سکتا ہے, جیسے ہمارے ہاں سر 4 فقہی سکول ہیں, اس کے علاوہ بھی سر ہمارے ہاں لوگ ہیں جنہوں نے دین کو اپنے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. لیکن سر ہمیں نا ایک دوسرے کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے سر. اگر سر آپ اجازت دیں تو میں سر ایک حدیث یہاں سر آپ کے جو ناظرین ہیں, اللہ تعالیٰ کے نبی نے میرے خیال میں یہ صحیح حدیث ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے یہ گناہ ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے حقیر سمجھے. اب سر یہ حقارت نا کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے. صحیح. تو ہمارے ہاں سر ایک یہ تصور جو پھیلتا جا رہا ہے کہ ہم خود کو بہتر اور دوسروں کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے, میرے خیال میں سر یہ غیر اسلامی رویہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سر ہر آدمی کو سر الگ اس سے جواب دہی کرنی ہے, اور ایک دن اس نے جواب دہی کے لیے رکھا ہوا ہے, تو وہ اپنے بندوں کی جواب دہی کر لے گا. ہمارے ذمہ جواب دہی نہیں ہے. جی جی, ہمارے ذمہ سر خیر خواہی ہے سر. اور خیر میرے خیال میں سر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں انہوں نے کسی کو ایک جملہ ایسا نہیں کہا ہوگا جو اس کو چبھتا ہو. سر آپ نے سر کبھی کسی خامی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو جہاں تک میرا محدود علم ہے آپ نے کبھی اس کا نام لے کر نہیں کہا کہ فلاں میں یہ عیب ہے. آپ جنرل بات کرتے تھے کہ لوگوں میں یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بھی نا سر بالکل خلوص نیت سے سر دوسرے لوگوں کے کیا کہنا چاہیے ان کی نیت پر, ان کے اثار پر, ان کے جذبے پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی قوم کی, اپنے مذہب کی, اپنی دنیا کی جو ویسے عالم انسانیت ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو سر ہم سارے انسان ہیں نا سر, حضرت آدم کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہے ہمارے مذہب جو بھی کیے ہیں ہمارے ذمہ تو سر اگر کوئی بھوکا ہے تو وہ بھوکا ہے. اللہ کے نبی نے سر یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی مسلمان ہے اور وہ بھوکا نہ سوئے, اور اگر تمہارا پڑوسی مسلمان نہیں ہے تو وہ بھوکا. آپ تو سر اس عورت کا سر یعنی گھر کی صفائی کرنے تشریف لے جاتے رہے جو آپ پہ گند پھینکتی تھی سر اپنے دشمنوں کے ساتھ. میرے خیال میں سر دنیا آپ کو ایسی مثال نہیں دے سکتی جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوے سے قائم کی. آپ کا نام ہی اللہ تعالیٰ نے جب رحمت للعالمین رکھ دیا, اللہ تعالیٰ کے خود دیکھیں جبار اور قہار بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے رحمان اور رحیم کے نام پسند کیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا جی وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کی تمام مخلوق کے لیے رحمت ہی رحمت ہے جی. تو ہمیں ایک دوسرے پہ شفقت کا رویہ کرنا چاہیے. ہم مل جل کے آگے بڑھیں گے تو ہمارا ملک بڑا خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کے وسائل سے نوازا ہے. انشاءاللہ ہم دنیا میں بہت آگے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری ملک و قوم کو بہت ترقی, بہت عزت سے نوازے گا. ڈاکٹر صاحب چولستان کی ترقی کے لیے مذہبی جماعتیں, این جی اوز یا رفاہی جماعتیں جو ہیں وہ کیا خدمات انجام دے سکتی ہیں؟ سر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے نا سر ہمارے ہاں
टूरिज़्म के लिए सर लोग इधर उधर चले जाते हैं सर। जी, मैं आपके ठंडे चैनल इलाके का रुख करते हैं, जी सर। पहाड़ों का। जी सर, मैं सर आपके चैनल के तवज्जुह से सर तमाम भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, हमारा अपना मुल्क बड़ा खूबसूरत है। जैसे सर लोग गर्मियों में सर सैर के लिए सर तशरीफ़ ले जाते हैं हमारे शुमाली इलाका जात में, जी जी, ऐसे ही सर वो अगर सर्दियों में हमारे यहाँ आए, विंटर टूरिज़्म, जनूबी पंजाब में, जी सर जनूबी पंजाब में हमारे चोलिस्तान आए, तो सर उनको ना बड़ा खूबसूरत लगेगा। हमारा सर वहाँ की जो बाज़ सब्ज़ियाँ हैं वो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं सर। अच्छा जी, वहाँ सर खुम्बियाँ बड़ी अच्छी मिलती हैं, जो हमारी लोकल सब्ज़ियाँ हैं, सुहाजना है सर। जी जी, इसके अलावा सर वहाँ हमारे यहाँ एक सब्ज़ी होती है फगूसी, आप वो खाएंगे तो आपको उसका टेस्ट हमेशा याद रहेगा। फिर सर जो हमारे लोगों की मोहब्बत है, जो वहाँ सर हमारे लाज मुहर्रम में हरनों का पार्क है, इसके अलावा सर हमारे पास महल बड़े खूबसूरत हैं, हमारे भावलपुर में सर लेज़र लाइट शो वगैरह होते हैं। आप सर आएंगे ना तो सर आपको अपनी दिलचस्पी की इतनी चीज़ें मिलेंगी, आपके बच्चे अपने विरसे से आशना होंगे। नवाब ऑफ भावलपुर ने भावलपुर के अवाम के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। आप आएंगे चोलिस्तान, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर मेरे ख्याल में तो हमारे पैगंबर भी अल्लाह ताला ने आखिरी जो अपनी सबसे महबूब तरीन हस्ती है जी जी, उसको सहरा में मबूस किया, तो सहरा में कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी ना जी। अल्लाह ताला ने यानी जिस हस्ती पे अल्लाह ताला दरूद भेज रहे हैं उसको अल्लाह ताला सहरा में मबूस कर रहे हैं। तो आप आएँ, आप वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करें, मिलजुल के। हुकूमत भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, बहुत नेक नीति से हमारी जो सियासी क़यादत है, जो हमारे अफसरान हैं, जो हमारे मकामी अमायदीन हैं, तमाम लोग बड़ी खलूस नीयत से कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुश्किलात हैं, वो दुनिया में हर जगह हैं, हर कौम जी में, जी, ज़ाहिर, हर कौम ने बतदरीज तरक्की की है। आपको पता है दीन भी ना तदरीज पे बड़ा जोर देते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग आएँ, वहाँ आप लोगों से मिलें, वहाँ काम करने के मौके भी हैं, तालीम के मैदान में भी मौके हर जगह होते हैं, खिदमत के मौके भी हैं। और सर कौम की खिदमत के मौके तो हमेशा रहते हैं। जी जी, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आखिर में मैं ये चाहूँगा कि हमारे, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह ज़िंदगी के एक वसी तजर्बात हैं और बहुत बड़ा इल्म का ज़ख़ीरा भी आप रखते हैं, पैगाम टीवी के नाज़रीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत मेहरबानी, मैं तमाम भाइयों बहनों से दुनिया में वो जहाँ कहीं भी हैं एक ही गुजारिश करना चाहूँगा। लोग, हमारे दुश्मन बहुत सारे हैं, वो हमें मायूस करने के लिए हमारी बुराइयां ढूंढते रहते हैं, हमारी बदसूरतियों जो हैं या नहीं हैं वो उनको बड़ा नुमायाँ करने की कोशिश करते रहते हैं, हमारे मसाइल को नुमायाँ करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से ये गुजारिश करूँगा, हम बड़े खूबसूरत कौम हैं, हम बड़ा खूबसूरत मुल्क हैं, हमें अपनी अच्छाइयों को उभारना चाहिए। हम में से हर आदमी इस मुल्क का सफ़ीर है, हमें अपने वतन पे भरोसा करना चाहिए, हमें अपनी पाकिस्तानियत पे फ़ख्र करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे जनाब डॉक्टर सैफुल्लाह भट्टी साहब, अजीम दानिश्वर हैं, मुसन्नफ़ हैं, शायर हैं, डॉक्टर हैं, और सबसे बढ़कर ये कि उनके दिल के अंदर मुल्क पाकिस्तान और कौम की खिदमत का एक जज्बा है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम लगे सुहाना, कलियों का खिलखिलाना, बुलबुल का चहचहाना, खुशियों के गीत गाना, आंगन में जैसे उतरे हैं चांद सितारे, आए हैं बन के रहमत मेहमान हमारे।